کی نبض ہے اس پر انہوں نے محنت کی ہے. ایک پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا, عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا, کیونکہ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم. جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی. تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں, ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے. بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا. جو لڑکیاں بوجھ بن گئی ہماری سوسائٹی پہ, 6 بیٹیاں ہیں, جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو ایکسپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے. جہیز کے خلاف جس بھرپور انداز سے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عمل کر کے دکھایا, یہ بہت پازیٹو وے میں ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے. سود کے خلاف اتنی مؤثر آواز اٹھائی. آج آپ کو جب بھی کہیں بات چلتی ہے, سپریم کورٹ میں سود کا مسئلہ آیا, تو آپ کو تنظیم اسلامی کے کارکن بہت متحرک نظر آتے ہیں. اس میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے, ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور شجاع الدین شیخ صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. KPK میں جو قرآن مجید نصاب میں شامل ہوا اور نصاب میں جو بہت حد تک اچھی تبدیلی ہوئی, اس میں ماشاءاللہ شجاع الدین شیخ صاحب کا بہت زیادہ دخل ہے. تو یہ بھی ایک پھل ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ درخت کے نکلے ہوئے پھل ہیں. میں چونکہ زیادہ میرا سلام تو ان سے ہی رہی ہے, تو ان کی کچھ خدمات سے میں متعارف ہوں. ان کی یہ خدمت تو بڑی خطرناک قسم کی تھی, لیکن میں بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ میرا بیان نہیں سنتے تھے, ہمارے محلے کے تھے, سنتے نہیں تھے. میں نے کہا آپ کبھی جمعے میں نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا شجاع الدین شیخ صاحب کا بیان آپ سے اچھا ہوتا ہے, وہاں سننے جاتے ہیں. سمجھ رہے تو وہاں سننے جاتے ہیں. تو اب کرنا کیا ہے دیکھیں, یہ اور بھی کچھ اس جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس کی کچھ خوبیاں ہیں. اور ایک چوتھی خوبی کہ انہوں نے صرف درس دینے پر اکتفا نہیں کیا. اگر وہ صرف درس قرآن دیتے, باقاعدہ انجمن خدام الاسلام کے نام سے تنظیم بنا کے پورا جال نہ بچھاتے دروس کا, تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دنیا سے جاتے ہی وہ دروس کا سلسلہ ختم. تو یہ درخت نہ ہوتا جو وہ لگا کے جاتے. انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بچھایا, اور اتنا مؤثر نیٹ ورک. تراویح کی 20 رکعتوں میں ہر 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ. ہمارے ہاں تو تراویح کی 20 رکعتیں گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. امام 4 رکعت کے بعد تھوڑا سانس لمبا لے لینا تو لوگوں کو ہوتا ہے پیچھے سے چلو بھائی شاباش کھڑے ہوں. گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس نکلنا. اتنے لوگوں کے رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 9:30. ہمارے تو 9:25 پہ ہوتی ہے. یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ابے اس مسجد میں تو 9:15 پہ بھائی سب فارغ. یہ مقابلے ہوتے ہیں تراویح میں. 5-5 منٹ پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں 25 پہ ہو رہی ہے, 9:25 پہ ختم. تو جس نماز میں لوگ اتنا بھاگنے کی فکر میں ہوں, وہاں اتنی بڑی تعداد کو, خواتین کو, مردوں کو بٹھانا اور 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ پیش کرنا, اور لوگوں کا اس خلاصے کو شوق سے سننا, بلکہ آنا, اور 3-3, 4-4 بجے جا کے تراویح کا ختم ہونا. یہ سننے والوں کی خوبی ہوگی یقیناً, لیکن جن لوگوں نے ان میں یہ جذبہ بھرا کہ اتنا دیر قرآن سنے وہ بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں کہ اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں. 2017 میں بہت زیادہ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے. ہمارے قریب میں تنظیم اسلامی والوں کے یہاں تراویح ہوتی تھی, اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی. کچھ لوگوں نے مجھے کہا مجھ سے صاحب فتویٰ دو کہ خواتین کا گھر سے نکلنا حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے وہ تراویح کے لیے آ رہی ہوں. مجھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول پیش کیا جاتا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو عورت کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی. میں نے ان سے کہا میرے بھائی امام حنیفہ بھی زندہ ہوتے ہیں نا, وہ بھی فتویٰ دیتے جب دیکھتے نا کہ یہ تراویح میں نہیں آ رہی تو طائق روڈ میں جا رہی ہیں, تو وہ بھی کہتے بھائی ان کو تراویح میں لے آؤ. تو یہ تنظیم اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو طارق روڈ جانے سے, یہاں طارق روڈ سے لاہور والے نہ سمجھتے ہوں, تو یہ تو یہاں کوئی اور رمضان کے آخری عشرے میں تو مارکیٹوں کا ٹائم ہوتا ہے نا,
میں نے کہا یہ خوبی ہے میرے بھائی، یہ گھروں میں نہیں رہیں گی، ان کو انہوں نے بازاروں سے نکال کے قرآن سننے کے لیے لے آئے ہیں، تو آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ چند